السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب والصلاة والسلام علی صاحب الکتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ تمام حضرات درود پڑھ لیں۔ حضرات، وزیر اعظم صاحب کے خلاف تو پتہ نہیں عدم اعتماد کی تحریک آئے گی یا نہیں، یہ ساؤنڈ والے کے حوالے سے انتظامیہ کے سامنے میں عدم اعتماد پیش کرتا ہوں کہ جب سے معذرت کے ساتھ یہ شروع ہوا ہے ساری توجہ ساؤنڈ کی طرف ہے، اور ساؤنڈ آپ کا کامیاب نہیں چلا، یا ساؤنڈ والا اپنے ساؤنڈ کو ٹھیک کر لے یا آپ ساؤنڈ بدل لیں۔ تو یہ میری گزارش ہے، ذرا ایک کو باندھ رکھیے گا جی۔ حضرات، لمبی کوئی تقریر، کوئی خطابت، کوئی گفتگو، کوئی خطابت کے جوہر، سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان میں سے کسی کا بھی پتہ نہیں۔ یہ کچھ محبتیں ہیں، کچھ پیار ہے، کچھ تعلق ہے جس کی بنیاد پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ کچھ دل کی باتیں ہیں جو اہل دل سے کروں گا، بس توجہ صرف چاہیے، اور میں ہمیشہ اپنی گفتگو سے پہلے ایک دو باتیں کرتا ہوں کہ میں کوئی پروفیشنل خطیب یا عالم نہیں کہ جس کی بات اس وقت تک آگے نہ بڑھے کہ جب تک آگے سے کوئی سبحان اللہ نہ کہے۔ میں اونچی سبحان اللہ سے زیادہ توجہ سے بات سننے کا قائل ہوں۔ سبحان اللہ آپ دل کے اندر رکھیں، زبان پہ ہلکا پھلکا رکھیں، لیکن بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ خطیب اور مقرر کی خواہش تو ہوتی ہے کہ کوئی سبحان اللہ کہے، رسپانس دے، پتہ چلے لوگ جا گئے ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ توجہ سے بات کو سنیں۔ قابل صد احترام استاذ العلماء حضرت مولانا عبد المالک صاحب، استاذ الحفاظ جناب قاری خورشید حسین صاحب، معزز علماء کرام، معززین علاقہ، عزیز طلبہ، میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ 87 سال یعنی ایک صدی ہونے کو ہے، اور میں ابھی کیلکولیٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ اگر ہر سال 25-30 بچے بھی فارغ ہوں تو یہ لگ بھگ 3000 وہ حفاظ بنتے ہیں جو اس ادارے نے اس دنیا کو دی۔ 3000 حفاظ، 3000 ایسے سینے جن کے اندر اللہ کا قرآن محفوظ ہوا۔ ایک باپ صبح سے لے کے شام تک اپنے بچوں کے 2 نوالوں کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ باپ یہاں بیٹھے، لیکن یہ مولانا عبد المالک صاحب کیا ہے، یہ قاری خورشید صاحب کیا ہے، یہ جتنے مدارس کے علماء ہیں، ان کے اندر وہ کیا چیز ہے کہ یہ بچے ان کے اپنے نہیں ہیں، لیکن ان کی بچوں کی فکر میں انہوں نے اپنی زندگی کھپا دی۔ ان بچوں کو روٹی بھی کھلا رہے ہیں، سبب بنے ہیں، مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے، ان بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ اور میں سچی بات بتا رہا ہوں، یہ ابھی اسکول کالج کی بات ہو رہی تھی، سکولوں کالجوں میں ڈاکٹر بنتے ہیں، سکولوں کالجوں میں سائنسدان بنتے ہیں، سکولوں کالجوں میں سیاستدان بنتے ہیں، سکولوں کالجوں میں انجینئر بنتے ہیں۔ یہ واحد دینی ادارے ہیں جہاں صرف انسان بنتے ہیں، صرف انسان بنتے ہیں۔ کالجوں، یونیورسٹیوں، سکولوں میں انسان نہیں بنتے، وہاں پہ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں۔ اگر انسان کہیں کوئی انسان بنتا ہے تو وہ یہ دینی ادارے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی کتاب سائنسدان بناتی ہے،
انجینئر کی کتاب انجینئر بناتی ہے، میتھ کی کتاب ریاضی دان بناتی ہے، لیکن قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن انسان کو انسان بناتا ہے۔ اور سب سے مشکل کام ہی یہ ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے، اور یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر کیا۔ اس لیے یہ تو ہمارے محسن ہیں، یہ اساتذہ علماء کہ جو انسان بنا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو انسان بنا رہے ہیں، ہاتھ پھیلا کے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے بھیک مانگ کے کہتے ہیں کہ یار ہمیں پیسے دو، ہم نے کوئی کوٹھیاں نہیں بنانی، کوئی بنگلے نہیں۔ یہ درویش کہاں رہتے ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے ہیں، لیکن یہ آپ کے بچوں کو انسان بنا رہے ہیں۔ اور کتنے بڑے یہ محسن ہیں، یہ 14-15 بچے، ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو جائے ان پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کتنے بڑے محسن ہیں، یہ تو اس باپ سے بھی زیادہ محسن ہیں جنہوں نے آپ کی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ اور صرف آپ کی اولادوں کو جہنم سے نہیں بچایا، مولانا جس طرح بتا رہے تھے کہ جن کے یہ بچے ہیں، ان بچوں کی نسبت اور صدقے سے ان کے والدین بھی جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کو یہ اختیار دے گا کہ اپنے خاندان میں سے جن لوگوں پہ جہنم واجب ہے، اگر تم ان کی سفارش کرنا چاہو، تمہاری سفارش پہ ان کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس لیے یہ ادارہ، اس ادارے کے اساتذہ، یہ تو آپ تو اپنی ساری کمائی بھی ان کو دے دیں تو یقین جانے کہ جو احسان یہ آپ پہ کر رہے ہیں آپ کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ دوسری بات میری ان بچوں کے حوالے سے، ان سے بات کرو۔ میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، تم آپ عام انسان نہیں رہے، تم ایک عام بچے نہیں رہے، تمہارا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ایک بھاری ذمہ داری تم نے اپنے اوپر اٹھا لی۔ قرآن کو یاد کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اسے حفظ کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے اس کو یاد رکھنا، کمال ہے اس کو یاد رکھنا۔ حفظ کرنا آسان ہے، ایک بچہ کو زیادہ نارمل ہو 4 سال میں حفظ کر لے گا، عموماً سال میں 2 سال میں بچہ حفظ کر لیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی مثال حفظ کرنے والے کے لیے ایسے ہے کہ اگر اونٹ کی رسی ڈھیلی کر دی جائے تو جس طرح وہ اونٹ بھاگ جاتا ہے، اگر قرآن کریم سے تعلق کمزور ہو گیا اور تم نے اسے یاد کرنے کی کوشش نہ کی تو یہ قرآن بھول جائے گا۔ اور اس کی وعید اتنی بڑی ہے، وعید اتنی بڑی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کیا اور پھر قرآن کو بھول گیا، جب قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوگا اور دھڑ انسان والا ہوگا۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو ملی ہے، اور اگر یہ نعمت آپ بھول گئے تو یہ اللہ کی ناشکری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری کرنے والے انسان پسند نہیں۔ دوسری بات میرے بچوں یاد رکھنا، اب تم عام انسان نہیں، اب اگر تمہاری زبان سے جھوٹ نکلے گا لوگ قرآن کو طعنہ ماریں گے۔ اگر تم نے فلمیں دیکھی عام بچوں کی طرح، اگر تم نے ڈرامے دیکھے عام بچوں کی طرح، اگر تم نے بھی موسیقی سنی عام بچوں کی طرح، تو میرے بچوں لوگ قرآن پہ آوازیں اٹھائیں گے۔ اگر تم نے گالیاں دی لوگ قرآن پہ آواز اٹھائیں گے۔ اگر تم نے اپنے والدین کا احترام نہ کیا،
اگر اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے بولے تو بچوں یہ قرآن کو تانا پڑے گا. لوگ قرآن پہ بات کریں گے کہ تم قرآن کے حافظ ہو کر تم یہ کر رہے ہو. اس لیے یاد رکھنا کبھی اس قرآن کو بدنام نہ ہونے دینا, کبھی اس قرآن کو بدنام نہ ہونے دینا. تم ایک آئیڈیل بچہ بننا ہے آپ نے کہ جب تم بولو تو سچ بولو. بچے فلمیں دیکھ رہے ہوں, بچے ڈرامے دیکھ رہے ہوں, بچے موسیقی سن رہے ہوں اور لوگ تمہارا حوالہ دے رہے ہوں کہ یار یہ کیسا بچہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی اس کی آنکھیں قرآن کو دیکھتی ہیں, اس کی زبان قرآن بولتی ہے, اس کے کان قرآن سنتے ہیں, یہ ماں باپ کے ساتھ بولتا ہے تو بڑے ادب اور احترام سے بات کرتا ہے. اگر تمہارا رویہ ایسا ہوگا تو دنیا کہے گی کہ یہ قرآن ہے جس نے اسے انسان بنایا. اور تیسری بات میرے بچوں, کبھی دنیا والوں سے مرغوب نہ ہونا, کبھی مرغوب نہ ہونا. کبھی نہ کہنا کہ یہ ڈاکٹر کی اتنی عزت ہے, یہ سیاستدان کی اتنی عزت ہے, یہ انجینئر کی عزت ہے, میری عزت کیوں نہیں ہے, کیا میں نے اس کیا ہے. میرے بچوں یہ دنیا تمہاری قدر کرنا بھی چاہے تو تمہاری قدر نہیں کر سکتی. تمہاری قدر اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے. تمہاری قدر اگر کوئی کر سکتا ہے, مولانا نے اشارتاً بات کی ہے, وہ حدیث موجود ہے, یہ ایک تقریب سجی ہے. یہ کون سی تقریب ہے, یہ تو ابھی ختم ہو جائے گی. تقریب تو وہ ہوگی کہ جس میں 1.25 انبیاء ہوں گے. تقریب تو وہ ہوگی جہاں صاحب قرآن موجود ہوں گے. تقریب تو وہ ہوگی جہاں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا. یہ تقریب تو مولانا عبد المالک صاحب نے سجائی ہے. تمہاری اصل تقریب تو میرے اللہ نے سجانی ہے. جب حشر کا میدان ہوگا, ڈاکٹر بھی کھڑے ہوں گے, انجینئر بھی کھڑے ہوں گے, سیاستدان بھی کھڑے ہوں گے, وکلاء بھی کھڑے ہوں گے, زمیندار بھی کھڑے ہوں گے, ایم اے بی اے کیے ہوئے ڈگریوں والے بھی موجود ہوں گے. میرا اللہ کہے گا این الحفاظ, قرآن کے حافظ کہاں ہیں, قرآن کے حافظ کہاں ہیں. اس دن دنیا والوں کو پتا چلے گا تمہاری قدر کیا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن کے سر پہ وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. قربان جاؤں اس ماں پر, قربان جاؤں اس باپ پر جس کا نام لے کے میرے اللہ کہے گا حافظ قرآن کے والدین کہاں ہیں. کتنے قریب آ جائیں گے وہ والدین, کتنے قریب آ جائیں گے, میرے اللہ کے قریب آ جائیں گے. اور اللہ وہاں اکیلا نہیں ہوگا, وہاں اللہ کا محبوب بھی ہوگا, وہاں اللہ کے محبوب کے صحابہ بھی ہوں گے, وہاں انبیاء علماء صلحاء بھی ہوں گے. کتنے خوش قسمت ہے وہ والدین جن کے سر پہ میرا اللہ ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. پھر میرا اللہ کہے گا اے حافظ قرآن, اپنے دائیں ہاتھ میں ماں کا ہاتھ پکڑ, اپنے بائیں ہاتھ میں باپ کا ہاتھ پکڑ, اور جس طرح تو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا. جہاں والناس آ جائے وہیں پہ جنت میں تمہارا مقام ہے. علماء نے لکھا ہے, اہل علم نے لکھا ہے, جب وہ حافظ قرآن والناس پڑھے گا تو جنت کا جو مقام آئے گا وہ جنت الفردوس ہوگا. اور جنت الفردوس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جنت الفردوس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. جنت الفردوس میں ایک محفل سجے گی, وہ عجیب محفل ہوگی, اور اس محفل میں کون ہوں گے, وہ جنتی بیٹھے ہوں گے, اور پردے کے پیچھے سے میرا اللہ آواز دے گا اے اہل جنت میں تمہیں آج ایک آواز سناؤں, اے قرآن پڑھنے والو, اے قرآن سننے والو, اے قرآن میں غرق ہونے والو, آؤ میں تمہیں ایک آواز سناؤں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا اے داؤد میرے جنتیوں کو سورہ یاسین سنا. حضرت داؤد کو اللہ نے بڑی آواز دی تھی, وہ زبور پڑھتے تھے, درخت کے پتے گرتے تھے,
پرندے اڑ کے آ کے سنتے تھے. حضرت داؤد جب قرآن میں سورہ یاسین پڑھیں گے پوری جنت میں کپ کپی تاریخ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اہل جنت کیا اس سے خوبصورت بھی آواز سنو. یہ عطا اللہ سخیر بھی سننے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ نور جہان سننے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن والوں کے لیے ہے. تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ اس سے خوبصورت بھی کوئی آواز ہوگی, اس سے خوبصورت بھی کوئی آواز ہوگی. پھر میرا اللہ میرے محبوب سے کہے گا اے میرے محبوب میرے جنتیوں کو سورہ رحمان سنا. کیا منظر ہوگا کہ میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہوں گے, سورہ رحمان پڑھ رہے ہوں گے. اہل جنت جہاں میرے محبوب کی زیارت کر رہے ہوں گے وہاں قرآن بھی سن رہے ہوں گے. حضور کی آواز سن کر اہل جنت بے ہوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ, تمہیں اس سے بھی اعلیٰ آواز سناؤں, اس سے بھی اعلیٰ آواز سناؤں. تو جنتی حیران ہوں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ آواز کون سی ہے. پھر پردہ ہٹ جائے گا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. پھر تمہارا رب سامنے آئے گا اور سورہ محمد پڑھ کے اہل جنت کو سنائے گا. وہ جنت الفردوس وسقاہم ربہم شرابا طہورا, جہاں تمہارا رب اپنے ہاتھوں سے تمہیں شراب پلائے گا. اس لیے بہت بڑا اعزاز ہے میرے بچوں, اسے سنبھال کے رکھنا, اسے سنبھال کے رکھنا, اس کی حفاظت کرنا. اپنی نیند کی اتنی فکر نہ کرنا جتنی اس قرآن کی فکر کرنا, اپنی بھوک کی اتنی فکر نہ کرنا جتنا اس قرآن کی فکر کرنا, اپنی نوکری کی اتنی فکر نہ کرنا جتنی اس قرآن کی فکر کرنا. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس ادارے نے تمہیں دی ہے, یہ بہت بڑی امانت ہے جو تمہارے سینوں کے اندر محفوظ ہے. تیسری بات آپ حضرات کے لیے توجہ سے سنیے گا. اس وقت دنیا کے اندر دو سب سے بڑے مسئلے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر دو سب سے بڑے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ انسان پریشان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کوٹھیوں کے اندر, یہ جو بنگلوں کے اندر, یہ لینڈ کروزز رکھنے والے, یہ بڑے بڑے لوگ کیا یہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ پریشان حال ہیں. وہ گولیاں بھی لاکھ لیتے ہیں لیکن گولیاں بھی بے اثر ہو گئی ہیں. انہوں نے سمجھا تھا کہ کوٹھی لینے سے, بنگلہ لینے سے, لینڈ کروزر لینے سے, دنیا اکٹھی کرنے سے سکون مل جائے گا. انہیں سکون نہیں ہے. کتنی ایسی دنیا ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے. اور یہ بے سکونی, یہ پریشانی, اسی کی بنیاد پہ بلڈ پریشر کی مرض آج بڑھ چکی ہے. اسی کی بنیاد پہ ہارٹ کے مسئلے, دل کے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. اسی کی بنیاد پہ لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں. ابھی ڈاکٹروں کے ایک پینل نے, لاہور کے ڈاکٹروں کے ایک پینل نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر 80% لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, نفسیاتی مریض بن چکے. یہ انسان بڑا عجیب ہے. یہ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, معدے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. وہ گولی دیتے ہیں سکون کی. اب اس گولی سے نیند تو آتی ہے, سکون نہیں آتا. سکون اس چیز کا نام ہے کہ بندہ جاگ رہا ہو تو اس کو سکون ملے. یہ تو کوئی کمال نہیں کہ آپ بندے کو سلا دیں اور جب وہ جاگے تو بے سکونی کی کیفیت ہو. اس کے سونے کا مطلب ہے بندہ آپ نے مردہ کر دیا. سائنس نے اس دل کے لیے اگر دل میں کوئی مسئلہ بن جائے سٹینڈ ایجاد کیا ہے. 1 سٹنٹ ڈال دیں, 2 ڈال دیں, 3 ڈال دیں. بائی پاس کا علاج ہے, دوائیں دے دی ہیں. لیکن سکون کے لیے سائنس کے پاس کوئی دوائی نہیں. کہاں سے لے گی یہ سائنس؟ یہ سکون گیا کیوں ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتا ہے, کامیاب ڈاکٹر وہ ہوتا ہے اور علاج وہی ڈاکٹر کسی مریض کا کر سکتا ہے جس کی تشخیص اچھی. جو ڈاکٹر تشخیص نہ کرے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ کیا مرض کی وجہ کیا بنی ہے, وہ جتنی سٹینڈرڈ کی دوائیں دے دے مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ بے سکونی کی وجہ کیا ہے؟ اس بے سکونی کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے
کہ آج کے انسان نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج کے انسان نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور میرے اللہ نے واضح طور پہ کہا اللہ اللہ خبردار۔ اس اللہ کے اندر توجہ ہے کہ خبردار، کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ سائنس کے پاس سکون ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میڈیکل کے اندر سکون ہے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ حکیموں، ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک والوں کے پاس سکون ہے؟ آؤ اللہ میں تمہیں بتاتا ہوں، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا۔ اور یہاں ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے، یہاں ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سکون ملے تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ قرآن سے جڑ جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب دل پہ زنگ لگتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا اندر مردہ ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آپ نے دو حل فرمائے، دو دوائیں میرے نبی نے بتائی۔ اے مسلمان، تجھے اپنی گلی کے ڈاکٹر پہ تو بڑا اعتبار ہے، لیکن قرآن اور صاحب قرآن پہ اعتبار نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اللہ کے قرآن میں ذکر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے دلوں کو زندہ کر سکتی ہیں، ایک موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ آپ جتنا زیادہ قرآن پڑھیں، آپ تجربہ کر لیجئے، جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے آپ کو سکون ملے گا۔ ابھی اسلام آباد اور لاہور کے بڑے ہاسپٹلز کے اندر، یہ پمز ہسپتال اسلام آباد اور لاہور کے جناح ہسپتال کے اندر ٹیلی ویژن کے اوپر باقاعدہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے انٹرویو تھے کہ ہم 80% وہ مریض جن کا دل کا علاج کر رہے ہیں اور وہ وینٹیلیٹر کے اوپر پڑے ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، ہم قاری عبدالباسط کی تلاوت لگاتے ہیں، ان کا دل کام کرنا شروع کر جاتا ہے۔ بڑی تعداد وہ کہتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت سننے سے، حتیٰ کہ وہ بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، ان کے دل زندہ ہونا شروع۔ یہ تو آج کی سائنس بھی تسلیم کر دے۔ اس لیے اگر سکون چاہتے ہو، اگر اطمینان چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آ جاؤ۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آج کی دنیا کا وہ معیشت کی تنگی ہے، مہنگائی ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ عمران خان نے مہنگائی کی؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ نواز شریف نے مہنگائی کی؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ زرداری نے مہنگائی کی؟ آئیے ذرا قرآن کریم سے پوچھیں۔ آپ ارب پتی انسان کے پاس بھی چلے جائیں کہ بھائی بتاؤ تمہارا کام ٹھیک ہے، تو ارب پتی انسان بھی کہے گا گزارا ہو رہا ہے جی، حالات بڑے خراب۔ جس کے بینکوں میں اربوں روپے پڑے ہیں، اللہ کی قسم اس کی زبان سے بھی یہی نکلتا ہے حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں۔ اب پہلے والی بات نہیں رہی، تو قرآن سے پوچھتے ہیں یہ معیشت کیوں تنگ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے بڑے واضح انداز میں کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، جو میرے قرآن سے دور ہوگا، فإن له معیشتا ضنکا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ کروڑوں روپے ہوں گے لیکن خرچے پورے نہیں ہوں گے، نرم گدے لگے ہوں گے لیکن نیند نہیں آئے گی، اولاد موجود ہوگی لیکن نافرمان ہوگی۔ معیشت میں یہ سب کچھ آتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے، لوگ مہنگائی میں پھنسے ہیں، گزارا نہیں چل۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں، ہمارے خوشاب میں ایک رنگ پور میں ایک حافظ صاحب سے میں ملا 3-4 ماہ پہلے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا جی 5000 روپیہ تنخواہ ہے۔ میں نے کہا بچے کتنے ہیں؟ یہ میں مسجد میں کھڑا ہوں، یہ کہانی نہیں سنا رہا۔ اس نے کہا جی میرے 6 بچے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ کہتا ہے صاحب یہ جنگل میں ٹیوشن کون پڑھا سکتا ہے، یہاں تو کوئی گھر ہی نہیں۔ میں نے کہا کوئی بیر دکان شکان بنائی ہوئی ہے؟ نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا پھر آپ کا 5000 میں گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ قربان جاؤں، اس نے کہا جی اس وقت میں نے لوگوں سے 1500 روپیہ لینا ہے اور میں نے کسی کا بھی 1 روپیہ نہیں دے۔ اس کے سر کے بالوں سے لے کے
پیر کے انگوٹھے تک ایک ہی لفظ نکلا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ 5,000 روپے میں۔ اور آپ پوچھ لیں علماء سے، حفاظ سے، جن کا قرآن سے تعلق ہے، یقین جانیں یہ 5,000، 10,000، 15,000 جسے ہم کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان سے آپ پوچھیں تو ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ سکون کا کھاتے ہیں، سکون کا پیتے ہیں اور سکون سے سوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کیوں؟ پیسے کم ہیں، سکون زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا قرآن سے تعلق ہے۔ انہیں قرآن بے سکون نہیں ہونے دیتا، انہیں قرآن پریشان نہیں ہونے دیتا، انہیں قرآن گھبرانے نہیں دیتا، قرآن انہیں گھبرانے نہیں دیتا۔ کیوں؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ ارے نادانو، تم کروڑوں کما لو، تم اربوں کما لو، تم لینڈ کروزر لے لو، سکون ملے گا تو میرے قرآن میں ملے گا۔ اور دوسرا کیا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اگر تم میرے قرآن کو چھوڑو گے، قیامت کے دن جب میرے پاس آؤ گے میں تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ ہماری آنکھیں تو دنیا میں صحیح دیکھتی تھی، ہر چیز دیکھتی تھی، یا اللہ کچھ نظر نہیں آ رہا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہیں، محبوب نظر نہیں آ رہا۔ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، بچے نہیں نظر آ رہے، ہم اندھے کیوں ہو گئے؟ تم نے دنیا میں میرے قرآن سے آنکھیں بند کر دی، آج میں نے تمہاری آنکھیں بند کر دی۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی۔ اگر میرے قرآن کو چھوڑو گے قیامت کے دن تمہیں اندھا کر دو۔ چوتھی اور آخری بات توجہ سے سنیے بھائی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ توجہ سے سن رہے ہیں، اور ان کو تو بہت شکر گزار ہوں جو دل سے سن رہے ہیں۔ اور یہ میری ساری بات کا خلاصہ ہے، ساری بات کا خلاصہ ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک بات غور سے سنیے گا۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو فضیلت میرے نبی نے قرآن کی بتائی ہے میں اس کا قائل ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا۔ ایمان ہے نا؟ ناراض نہ ہونا، عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ سنا تھا علماء سے، گھر سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ مطلب کسی کو بلڈ کینسر بھی ہو جائے تو سورہ فاتحہ شفا ہے۔ ہمارے تو سر میں درد ہو جائے، پورا قرآن پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ سر کا درد کیا، قرآن پورا پڑھ کے بھی پھونک دیں تو سر کا درد ٹھیک نہیں، پھر ایمان کہاں گیا؟ مسئلہ ناراض نہیں ہونا، عقیدہ ہے۔ ایمان تو یقین کا نام ہے۔ اگر میرا یقین ہوتا تو فاتحہ پڑھ کے میں پھونکتا تو میری تو ہر بیماری دور ہو جاتی۔ یہ دنیا کے سب سے سچے حکیم، دنیا کے سب سے سچے ڈاکٹر کے الفاظ ہیں کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی نہ چھوڑے۔ اکثر لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آیت الکرسی قرآن میں ہے یا حدیث میں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آیت الکرسی نہ چھوڑے، میرے نبی نے فرمایا اس کا ایک قدم جنت میں ہے اور دوسرا قدم دنیا میں ہے۔ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ صرف موت ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرے نبی نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے اور کبھی بھی نہ چھوڑے سورہ ملک کو، اسے اگر موت آ جائے، اسے قبر میں دفنایا جائے تو سورہ ملک خوبصورت پرندے کی شکل میں آ کر اسے کہتی ہے اے مرنے والے پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، تو نے مجھے نہیں چھوڑا میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پھر خوبصورت پرندے کی شکل میں اللہ کے پاس جا کے سورہ ملک کہتی ہے اے اللہ یا تو اس قبر والے کو معاف کر دے یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن
سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران پڑھنے والوں کے لیے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران کو اللہ جسم دے دے گا اور وہ لوگوں کو ہٹا کے کہیں گے ہٹ جاؤ ہمارا پڑھنے والا آ رہا ہے، ہٹ جاؤ ہمارا پڑھنے والا آ رہا ہے. اور اسی حالت کے اندر یہ دونوں صورتیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو جنت میں لے جائیں گی. میرا اس پہ ایمان ہے، میرا اس پہ عقیدہ ہے، میرا اس پہ بھی عقیدہ ہے کہ جس کی سفارش میرے نبی نے کی وہ جنت میں ضرور جائے گا. ایمان ہے، عقیدہ ہے. میں جو بات اصل میں کرنا چاہتا ہوں میں تمہید اس کے لیے باندھ رہا ہوں کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب سفارش کے قائل نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں اتنی سوچے. میں سب کا قائل، بلکہ میں تو اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بدو نے میرے نبی سے کہا تھا، دیہاتی غیر مسلم تھا، کافر تھا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری 3 باتوں کو میں نہیں مانتا. آپ نے فرمایا کون سی؟ اس نے کہا تم کہتے ہو کہ سارا عرب کلمہ پڑھے گا، ہم کافر ہیں، مر جائیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے. تمہاری یہ بات غلط. تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے یہ غریب صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں یہ دنیا میں حکمران بنیں گے، روٹی نہیں ملتی نہیں ہے، حکمران کہاں سے مانیں گے؟ میں نہیں مانتا. تیسرا تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. آج تک تو کوئی واپس آیا نہیں ہے، اس لیے یہ بات بھی نہیں مان. میرے محبوب نے فرمایا سن، تیری آنکھیں دیکھیں گی سارے عرب کلمہ پڑھا، سارے عرب نے کلمہ پڑھا ہے، یہ تیری آنکھیں دیکھیں گی. تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو یہ نہ دیکھ لے کہ میرے یہ غریب صحابہ جنہیں تو غربت کا تانا دے رہا ہے یہ دنیا کے حکمران بنے گے. رہ گئی تیسری بات، قیامت کے دن حشر کے میدان میں تو بھی کھڑا ہوگا، میں بھی موجود ہوں گا. میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھ سے پوچھوں گا بتاؤ میری تینوں باتیں پوری ہو گئی؟ حضرت عمر کے زمانے میں تقریباً سارے عرب نے کلمہ پڑھ لیا. وہ زندہ تھا، بوڑھا ہو گیا. اس نے کہا ایک نشانی پوری ہو. وہ حیران ہو گیا. بکریوں کے چرواہے، کوئی گورنر بن گیا، کوئی جج بن گیا، کوئی جرنیل بن گیا، کوئی کسی منصب پہ آ گیا. اس نے کہا 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، اس کا مطلب ہے تیسری بھی پوری ہوگی کہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے. اس نے فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. وہ جب مسلمان ہوا حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. اس نے لنگی پہنی ہوئی تھی، دھوتی، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، اوپر قمیض نہیں تھی. وہ آ رہا تھا، نو مسلم تھا، ان پڑھ تھا، جٹ تھا. وہ آ رہا تھا تو حضرت عمر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور اس نو مسلم ان پڑھ کے لیے کھڑے ہو کے اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ عام انسان نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہارا یہ عام جٹ نہیں ہے، جنتی. میرا اس پر بھی ایمان ہے. لیکن اب سنیں میں کیا کہنا چاہتا. میں نہیں کہنا چاہتا قرآن یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، برحق ہیں، لیکن قرآن کی آیت کا ایک حصہ سن رہے ہیں نا جی، جس کی ابھی تک توجہ نہیں کی وہ بھی توجہ کرے. قرآن کیا کہہ رہا ہے دل سے سنیے گا، اللہ کا واسطہ دل سے سنیے گا. قرآن کہتا ہے حشر کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی اور اس کے محبوب کی وکالت ہوگی. اور اس کا محبوب کہے گا وقال الرسول، رسول کہے گا، کس سے کہے گا؟ یا رب اے میرے اللہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا. چھوڑتا تو وہ ہے جس نے پکڑا ہو. کافروں نے تو قرآن تھاما ہی نہیں، کافروں نے تو قرآن مانا ہی نہیں، کافروں نے تو قرآن پکڑا ہی نہیں. پکڑا تو میں نے اور آپ نے ہے. اگر اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا، یا اگر نہیں یقینی اللہ کے رسول کہیں گے، اگر ہم اس زمرے میں آ گئے کہ یا رب اے میرے اللہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا،
تو مجھے بتائیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کون بچائے گا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم نے تو قرآن نہیں چھوڑا، ہم تو قرآن کو چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، غلاف میں ڈالتے ہیں، مسجد میں رکھتے ہیں، تراویاں آ رہی ہیں، تراویح سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ابھی میں نے پارہ ختم کیا ہے، روزانہ میں 2 پارے ختم کرتا ہوں، مہینے میں 1 قرآن ختم کرتا ہوں۔ جب تعویذ کی ضرورت آتی ہے قرآن سے لکھتا ہوں۔ میری بیٹی کا رخصتی ہوئی، بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کیا۔ جب قسم کی باری آئی میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھایا، میرے بچوں نے حفظ کیا ہے، میرا ایک بیٹا عالم بن رہا ہے، ہم نے تو قرآن نہیں چھوڑا۔ یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے قرآن چھوڑا ہے۔ آئے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے قرآن چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ کیا ہم نے قرآن چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ سپریم کورٹ سے لے کر آپ کی اٹک کی عدالتوں کے اندر کوئی فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہم اپنی برادریوں میں جب فیصلے کرتے ہیں، کبھی قرآن کے مطابق فیصلے کیے ہیں؟ یہ جو ووٹ کی بات آتی ہے، کبھی ہم نے قرآن سے پوچھا ہے کہ یہ ووٹ کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، قرآن تو اس کی رہنمائی کر۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہارا کوئی فیصلہ قرآن سے ہٹ کے ہوگا، اللہ کا فتویٰ ہے، مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، یہ کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر قرآن سے ہٹ کے تم کسی چیز پر فیصلہ کرو گے تم کافر ہو، تم ظالم ہو، تم فاسق ہو۔ ہماری عدالتوں کے بہر آپ جائیں نا سپریم کورٹ، بہر ایک تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ اللہ کی قسم سب سے زیادہ انصاف انہی عدالتوں میں ذبح ہوتا ہے، سب سے زیادہ انصاف انہی عدالتوں کے اندر قتل ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن نہیں چھوڑا، ہم نے قرآن نہیں چھوڑا۔ ہمارے اس قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو اگر تم مومن ہو تو پھر سنو، سود کا کاروبار چھوڑ دو، سود لینا، سود دینا، سود پہ گواہ بننا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی۔ پوری قوم اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہی ہے، ہمارا پورا نظام معیشت سودی ہے، ہمارے سارے بینک سود کے اوپر مبنی ہیں، ہمارا پورا نظام سود پہ چل رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو تحریک انصاف والے جانے، یہ تو پیپلز پارٹی والے جانے، یہ حساب دیں گے۔ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جب تم ان کو لا رہے تھے انہیں یہ کہا تھا کہ ہماری گلیاں بناؤ یا سود کا نظام ختم کرو؟ ہم نے تو یہی کہا نا یار میری گلی بنا، میرے بھتیجے کو نوکری لگا، باقی جو مرضی تو قوم کے ساتھ کر اور اسلام کے ساتھ کر۔ جس نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے یاد رکھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا۔ کیا ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا؟ کیا قرآن نے نہیں کہا ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیعا لست منہم فی شیء؟ کیا قرآن نے نہیں کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا؟ فرقوں میں نہ بٹنا۔ وسماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیا ہم نے قرآن چھوڑ نہیں دیا؟ میں دیوبندی، میں بریلوی، میں اہل حدیث، میں سنی، میں وہابی، میں حیاتی، میں مماتی، میں کیوں شرمندہ ہوتا ہوں یہ کہنے پہ کہ میں مسلمان ہوں؟ میں کیوں شرمندہ ہوتا ہوں؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، فخر سے کہو میں مسلمان ہوں، میں امتی ہوں، میرا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے۔ کیا ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں؟ کیا قرآن نے نہیں کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر؟ میرے پیغمبر یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ یہ دونوں گناہ کے کام ہیں۔ کیا یہ گناہ میرے ملک میں نہیں ہو رہا؟ ہر گلی میں فیکٹری لگی ہوئی ہے،
پٹی لگی ہوئی ہے، چوکوں چوراہوں کے اندر شراب پی جا رہی ہے۔ آج کی آپ کے 1 سال پہلے آپ کے وزیر تعلیم کا یہ بیان تھا، آج کے وزیر تعلیم کا، کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں 70% منشیات استعمال ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس منشیات۔ کیا قرآن نے منع نہیں کیا؟ کون سی قرآن کی ایسی بات ہے جو میں بڑے فخر سے کہہ سکوں ہم بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، ہم بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے؟ اور قرآن نے کیا کہا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا رکوع نازل کر کے بتا دیا ہے جہیز بے شک نہ دینا یہ ہندوؤں کا کام ہے، جہیز نہ دینا یہ ہندوؤں کی رسم ہے، لیکن بیٹی اور بہن کو وراثت کے اندر پورا حق دینا۔ لوگ جہیزوں کے ٹرک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا لغویات سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، فحاشی سے بچنا؟ ہمارا کوئی موبائل ایسا ہے جس موبائل کے اندر صرف قرآن ہو، جس موبائل کے اندر صرف صاحب قرآن موجود ہو؟ ہمارے موبائل بے حیائی سے بھرے ہوئے ہیں، فحاشیوں سے بھرے۔ کیا قرآن نے نہیں کہا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن؟ اے لوگوں جو ایمان لائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور ہر مسلمان سے کہو کہ اپنی عورتوں سے کہنا جب بھی گھر سے نکلنا با پردہ ہو کے نکلنا۔ جاؤ بازاروں کے اندر دیکھو کتنی بے پردگی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آج 8 مارچ ہے، یہ چند کلومیٹر کے فاصلے میں آپ کے اسلام آباد میں آج عورت مارچ ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں ان کا نعرہ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ اور ہماری حکومت ان کو پوری سیکورٹی دے رہی ہے۔ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، ہم ان کو پوری سیکورٹی دیں گے۔ سارا میڈیا آج دکھا رہا ہے کہ عورت اس چیز کا نام ہے جس کا شوہر نہ ہو، عورت اس چیز کا نام ہے جس کا کوئی بوائے فرینڈ ہو، عورت اس چیز کا نام ہے جو اپنے جسم کو جہاں مرضی استعمال کرے۔ کیا ہم نے قرآن چھوڑ نہیں دیا؟ میں کون سی بات کروں؟ قرآن نے سورہ یوسف نازل کر کے، حضرت سلیمان کا ذکر کر کے، حضرت ذوالقرنین کا ذکر کر کے بتایا۔ اسے قصہ نہ سمجھنا، اسے کہانی نہ سمجھنا، مزے لے کے سور والی تقریروں پہ نہ بیٹھ جانا۔ قصہ یوسف اور حضرت سلیمان اور قصہ ذوالقرنین سنا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ حکمران کیسے ہونے چاہیے، حکمران کیسے ہونے چاہیے۔ پورا قرآن پڑھ لیں، مسجد کے امام کے بارے میں قرآن نے کوئی رہنمائی نہیں کی ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیں، مسجد کے امام کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی ہے۔ ہم مسجد کے امام کے بارے میں اتنے حساس ہیں کہ قرآن رہنمائی نہیں کر رہا، اور جو وقت کا حکمران ہے اس کے لیے قرآن کتنی رہنمائی کرتا ہے، اور ہم صرف قصہ یوسف، قصہ سلیمان اور ذوالقرنین پڑھا کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف قصہ ہے۔ اصل بات اس کے اندر یہ ہے تمہارے حاکم کیسے ہونے چاہیے۔ اب مجھے بتائیں، ہزاروں آیات ہیں، وقال الرسول، رسول کہے گا یا رب، اے میرے اللہ، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اپنے ضمیر سے پوچھنا، آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھنا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ اور جس دن ہم اس قرآن پہ عمل کرنے والے بن گئے، اس بچے نے شعر پڑھا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کے۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ایک ہی وجہ ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ اس قرآن سے نسبت بناؤ، یہ تمہیں وہاں پہنچائے گا۔ ابھی 1 مہینے بعد رمضان آ رہا ہے، یہ شعبان کا تو کوئی مقام نہیں ہے، یہ رجب کا تو کوئی مقام نہیں ہے، یہ ربیع الثانی کا تو کوئی مقام نہیں ہے۔ اس رمضان کو اللہ نے سارے مہینوں کا سردار اسی لیے بنایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ سال میں 365 راتیں ہیں، ایک رات کو اللہ نے ساری راتوں کا سردار بنایا،
صرف اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قرآن نازل ہوا۔ فرانس اور یورپ سے خوبصورت کوئی ملک نہیں، مکہ مدینہ سارے دنیا کے سردار ہیں کیونکہ وہاں قرآن نازل ہوا۔ 1,24,000 نبی آئے لیکن میرا نبی سارے نبیوں کا سردار بنا، اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ نے قرآن آپ کو دیا۔ دنیا میں بہت سی امتیں قومیں آئیں، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے۔ اس قرآن سے جڑ جائیے، یہ قرآن آپ کو وہاں تک لے جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس امریکہ پہ بھی آپ کی حکومت ہوگی، اس روس پہ بھی آپ کی حکومت ہوگی، اس یوکرین پہ بھی آپ کی حکومت ہوگی، آپ ہی کرنا۔ اور اگر قرآن کا نظام نہیں آتا اور ہم قرآن کے نظام کے لیے جدوجہد نہیں کرتے، اس نظام منکرات کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، تو یاد رکھنا ہماری عبادتیں بھی ہمیں نہیں بچائیں گی، ہماری مسجدیں بھی ہمیں نہیں بچائیں گی، ہمارے مدرسے اور خانقاہیں بھی ہمیں نہیں بچائیں گی۔ اس لیے یہی پیغام ہے قرآن کا، قرآن سے تعلق، قرآن سے جڑیے، قرآن سے پوچھئے اور قرآن پہ عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، یہ اسی طرح فصل لہلہاتی رہے، آپ سب کو بھی تعاون کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کا مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ حفاظ کرام کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ یہ جس ادارے سے جا رہے ہیں اس ادارے کی اچھا نام پیدا کرنے کے لیے مارکیٹنگ کا کردار ادا کریں کہ انہیں دیکھ کے لوگ کہیں کس ادارے سے پڑھ کے آئے ہو، تمہارا استاد کون تھا جس نے تمہاری تربیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا